اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے خواتین کے بعض معاشرتی مسائل کو اور ازدواجی مسائل کو بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک نکاح جو مروج تھا، رائج تھا، اور جسے نکاح شغار کا نام دیا جاتا تھا۔ نکاح شغار میں یہ ہوتا تھا کہ ایک گھرانے کی بیٹی جب دوسرے گھرانے میں نکاح کر دی جاتی تھی تو بدلے میں اس خاندان سے ایک اور لڑکی یا خاتون اس خاندان کی طرف نکاح میں دے دی جاتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں ادلے بدلے کا نکاح۔ لیکن اس نکاح کی برائی یہ تھی کہ اس نکاح میں مہر کا تصور نہیں تھا، یعنی مہر ادا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک خاندان کی لڑکی کو جب دوسرے خاندان میں بیاہا جاتا تھا اور اسی خاندان کی ایک لڑکی کو اس خاندان میں بیاہ دیا جاتا تھا تو انہی دونوں کو ایک دوسرے کا مہر کے طور پر ادلے بدلے میں نکاح میں دیا جاتا تھا۔ اور یہ وہ نکاح تھا جسے زمانہ جاہلیت میں رسمی حیثیت حاصل تھی۔ اب ایسے ماحول میں جہاں پر عورت کی شخصیت اس قدر متاثر ہے کہ خود اسے کسی دوسری لڑکی کے نکاح کا عوضہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے عوض میں اسے اسی خاندان میں نکاح میں دیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے معاملے میں بہت زیادہ منفرد نظر آتی ہے، اور وہ یوں کہ جب حضرت علی علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کا پیغام لے کر رسول خدا کے پاس آئے اور اظہار کیا اپنے مقصد کا، تو رسول نے اس وقت بہت ہی بہترین اور منطقی انداز میں حضرت علی علیہ السلام کا جواب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک بہت سارے رشتے آئے ہیں فاطمہ کے لیے، اور جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو میں فاطمہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اب تک جو بھی رشتہ آیا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے تو ناراضگی سے میری بیٹی نے اس رشتے سے منہ پھیر لیا ہے، جس سے مجھے اس کی ناراضگی کا علم ہو گیا، اور پھر میں نے دوبارہ اس رشتے کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا۔ لہٰذا اب جب تم پیغام لائے ہو تو میں تمہارے پیغام کو بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ آیا وہ اس نکاح پر راضی ہے یا رضامند نہیں ہے، اور پھر اس پیغام کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے معاملے میں اپنا کر ساری امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بھی اگر اپنے خاندان میں اپنی بچی کی شادی کا کام انجام دینا چاہیں اور نکاح جیسے مقدس کام کی طرف قدم بڑھائیں تو اس میں خود لڑکی کی رضامندی انتہائی ضروری ہے۔ اسلام نے ایک بہت اچھا کام خواتین کے متعلق قوانین بنانے میں انجام دیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مطلق العنان قید سے آزادی دی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عورت کی سوچ، عورت کے نظریے، عورت کی فکر اور عورت کی شخصیت کو آزادی دی ہے، اور اس کے فطری حقوق کو اسلام نے رسمیت کے طور پر پہچانا ہے اور اسے قانونی شکل دی ہے۔ اگر ہم یورپ میں دی گئی آزادی اور اسلام میں خواتین کو دی گئی آزادی کا موازنہ کریں تو ہمیں بہت صاف اور واضح فرق نظر آئے گا۔ پہلا فرق جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جب عورت کے لیے قوانین بنائے، جب اسلام نے عورت کو آزادی دی تو اسلام نے عورت کی نفسیات اور اس کی حالات اور اس کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آزادی دی۔ مگر یورپ نے اور مغربی دنیا نے عورت کو جو آزادی دی اس میں عورت کی شخصیت اور عورت کی ضروریات اور عورت کی نفسیات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔
دوسرا وہ بنیادی فرق جو اسلام کی دی ہوئی آزادی اور مغربی اور یورپی معاشرے کی دی ہوئی آزادی میں ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اسلام نے جب عورت کو اپنے حقوق سے آگاہی دی اور بتایا کہ تمہیں کون سے حقوق حاصل ہیں، تو ان حقوق سے آگاہی دینے میں، ان حقوق کو عورت کو پلٹانے میں اسلام نے عورت کو مرد سے نفرت پر نہیں اکسایا۔ اسلام نے کبھی بھی اس بات کی طرف خواتین کی توجہ مرکوز نہیں کروائی کہ اب انہیں گھرداری، اولاد کی تربیت اور گھریلو کاموں اور زندگی سے فرار نہیں کروایا، بلکہ اسلام نے عورت کو اپنے والد، اپنے بھائی، اپنی اولاد یعنی خاندان کے بزرگوں اور مردوں سے بغاوت پر نہیں اکسایا۔ اور اسلام نے اس بات کی ترغیب نہیں دی کہ عورت اپنی آزادی کو اور اپنے حمایت میں بننے والے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی خاندان کے مردوں سے یا اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے بیٹے سے بغاوت پر اتر آئے، بلکہ عورت کو بغاوت، بدگمانی اور بے احترامی سے دور رکھا۔ اسلام نے مغربی معاشرے اور یورپ کے ماحول کی طرح بیٹی کو باپ کی آغوش سے نکال کر، بیوی کو شوہر کے دامن سے نکال کر اور بہن کو بھائی کے دامن سے نکال کر آفس کے باس اور کارخانہ مالکان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اسلام نے آگاہی اور شعور کی روشنی میں عورت کو یہ بتلایا کہ وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل درآمد کر کے وہ خود کو بھی محفوظ کر سکتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے معاشرے میں ہر قسم کی بغاوت اور ہر قسم کے غلط استعمال کے راستے کو بند کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین خواتین، نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کے لیے بھی اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اب خواتین اور مردوں کے درمیان تنازعہ، نفرت اور رکاوٹ کا ماحول کم سے کم وجود میں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں انہی اسلام کے بعض قوانین کی طرف بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔